جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت ہمیں عطا فرمائے، جو کچھ سیکھیں سمجھیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے۔ تین طرح کے وہ اشخاص، وہ خوش نصیب، ارشاد فرمایا کہ جنہیں بروز محشر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے کہ جو میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ تین طرح کے وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت اعمال ہیں امتیوں کی پریشانیوں کو دور کرنا۔ بعض اوقات آدمی بڑی تھوڑی سی اس کی کوشش ہوتی ہے، لیکن سامنے والے کی بہت بڑی ایک پریشانی وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور قیامت کے دن یہ آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے اور کثرت سے درود پڑھنے کی بھی سعادتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو، آپ کی کالز کو بطور خاص ہم شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام غلام الیاس ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ بچے کو گود لینا، نیز بچے کو اپنا نام دینا، اور بچہ بیوی کے حق میں محرم ہوگا یا نہیں، برائے کرم رہنمائی فرما دے۔ گود لینے کے شرعی احکام، اور بالخصوص انہوں نے جو کہا کہ بچہ بیٹا لے، ظاہر لڑکا ہی لیا کسی سے گود، تبھی بیوی کے حوالے سے یہ پوچھ رہے ہیں، تو کیا تقاضے اس کے ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے محارم میں سے کسی کا بچہ گود لینا، یا جو غیر محارم ہیں، اجنبی ہیں، ان کے بچوں کو گود لینا، یہ دونوں ہی چیزیں شرعی اعتبار سے جائز ہیں، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ بچے کو بطور والد جو ہے وہ گود لینے والا شخص اپنا نام بطور ولدیت نہیں دے سکتا، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے حقیقی باپ کا ہی نام بطور ولدیت ڈاکومنٹس میں بھی رکھے، اور دیگر سب جگہوں کے اوپر بھی اسی نام سے اسے لکھا اور پکارا جائے، کہ حدیث پاک میں فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ غیر کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو منسوب کیا یا دعویٰ کیا، تو اس کے اوپر اللہ کی، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمارے ہاں جب لوگ گود لیتے ہیں، بسا اوقات والدین سے لکھوا بھی لیتے ہیں کہ بھئی اسے ہم اپنا نام دیں گے، تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ والدین لکھ کر دے دیں تو بھی جو ہے وہ آپ اپنا نام بطور والد نہیں دے سکتے، اور والدین کے لیے لکھ کر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر آپ جو بھی بچہ یا بچی لے رہے ہیں، تو بچہ ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اگر اس کا آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ رشتہ نہیں ہے، اور ایسا رشتہ جو کہ محرم والا رشتہ ہے، تو جب وہ بچہ بالغ ہوگا تو اس صورت میں آپ کی بیوی سے اس کے پردے کے احکامات ہوں گے، اگرچہ اس نے بچپن سے ہی اسے کیوں نہ پالا ہو۔ اسی طرح اگر آپ بچی لیتے ہیں اور اس کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تو جب وہ بچی بالغ ہوگی تو اس کے لیے بھی آپ سے پردے کے احکامات ہوں گے۔ تو لہٰذا اگر بچہ یا بچی گود لی جائے اور اس میں اس کی عمر جو ہے وہ اسلامی ہجری سن کے اعتبار سے 2 سال سے کم ہو، تو اب اس صورت کے اندر رشتہ رضاعت قائم کر دیا جائے۔ جیسے اگر جو ہے وہ بچہ لے رہے ہیں تو
بیوی کی بہن دودھ پلا دے گی تو اس صورت کے اندر وہ بیوی کا بھی بھانجا ہو جائے گا، تو یوں پردہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یوں ہی اس کے برعکس بھی کریں گے کہ اگر آپ لڑکی لے رہے ہیں تو اب جو ہے وہ شوہر کی بہن جو ہے وہ اسے دودھ پلا دے تو یوں اب پردے کے احکامات جو ہے وہ بڑے ہو کر نہیں درپیش ہوں گے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ لوگ عموماً نکاح کے وقت تو پوچھنے آتے ہیں کہ جناب ڈاکومنٹس کے اندر کس کا نام جو ہے وہ لکھا جائے یا نکاح کس کے نام سے کروایا جائے، حالانکہ اس کا تعلق فقط نکاح کے ساتھ ہی نہیں، ہر جگہ کے ساتھ ہے کہ ہر جگہ بچے کو اس کے اپنے حقیقی باپ کی طرف ہی منسوب کیا جائے گا۔ کوئی ایسی سچویشن ہے کہ اگر جو ہے وہ باپ کا نام معلوم نہیں ہے تو اب اس صورت کے اندر بطور سرپرست اپنا نام تو آپ لکھوا سکتے ہیں، لیکن بطور والد جو ہے وہ آپ اپنا نام نہیں لکھوا سکتے۔ اچھا، نکاح میں بھی اس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید نکاح ہی نہیں ہو رہا ہو، یعنی آگے کا جو ان کا نکاح ہے تو اب وہی اگر نہ ہو تو پھر تو یوں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر تو نکاح نہیں ہوگا تو یہ ہے کہ آپ یوں کر کے کر لیں، یعنی بعض قاضیوں کو بھی مشورے یا مولانا جو نکاح پڑھاتے ہیں ان کو بھی مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کا یوں کر لیا جائے، یوں کر لیا جائے، تو اس کا اس سے تعلق نہیں، پہلے سے یہ درست کر لینے چاہیے۔ جب شروع سے ہی ایک درست طریقے سے اگر اس کو رکھیں گے اور ڈاکومنٹس اس کے وہ تیار کریں گے تو آگے آپ کو پرابلم بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، جو آپ نے بیان کیا کہ اس طور پر اب یہ عمر کراس ہو جائے بالفرض، اب بچہ 4 سال کا ہو گیا ہے، 5 سال کا ہو گیا ہے، لیکن اب خیال آیا کہ دودھ کا رشتہ، تو بعض اس وقت بھی غلطی کرتے ہیں کہ دودھ پلا دو، فلاں کا پلا دو تو محرم ہو جائے گا۔ ہاں، تو ایسا کرنا جو ہے وہ ہرگز جائز بھی نہیں ہے اور اس سے جو ہے وہ رشتہ رضاعت قائم بھی نہیں ہوگا۔ 2 سال کے بعد جو ہے وہ رشتہ رضاعت قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ 2.5 سال کی عمر کے اندر اندر دودھ پلا دیا کسی نے، گناہگار تو وہ ہوا لیکن رشتہ رضاعت قائم ہو جائے گا، اور 2.5 سال کے بعد اگر یہ معاملہ ہوا تو اس صورت کے اندر رشتہ رضاعت کسی بھی صورت میں قائم نہیں ہوگا اور پردے کے احکامات اپنی جگہ برقرار رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بڑھتے مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک طرح یہ کہا جاتا ہے کہ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، تو ایمان تازہ ہونے سے کیا مراد ہے، اور کیا ایمان کم اور زیادہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے کم زیادہ ہونے اور کمزور ہونے کی کیا علامات ہیں، اس حوالے سے ارشاد فرما دیجئے۔ چلیں جی، ایمان تازہ ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں؟ ایمان تازہ ہو جانا محاورتاً جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یعنی اس سے جو ہے وہ آپ کو مزید جو ہے وہ ایمانی چیزوں کے اوپر یقین کامل جو ہے وہ ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ جو اللہ والے ہیں جب وہ دین کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اللہ پاک ان پر کیسی نوازشات جو ہے وہ فرماتا ہے، تو ان معنوں کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ کہنے کے اندر نہیں ہے۔ اور جہاں تک ان کا دوسرا سوال ہے کہ جناب ایمان جو ہے، تو ایمان جو ہے وہ کم یا زیادہ نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ مکمل ہی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ہاں، کامل ان معنوں کے اندر کے جو ہے وہ کامل ہوتا ہے، اکمل ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس اعتبار سے جو ہے وہ تو مقدار میں کم یا زیادہ نہیں ہوتا، ہاں کیفیتوں کے اعتبار سے جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ کامل ایمان والے کی کچھ علامات احادیث میں جو ہے وہ بیان کی گئی کہ حسن اخلاق والا ہوگا، اسی طریقے سے کہیں پہ حیا والا ہونا بیان کیا گیا، کہیں پر اور دیگر صفات بیان کی گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، جو حدیثوں میں یہ بھی بیان کیا نا، گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، تقویت ہو سکتی ہے، ذوف بھی آپ اور یہ انہوں نے جو پوچھا کہ کمزور ایمان اور قوی ایمان والے، تو اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو میں کہتا ہوں کہ جو عام طور پہ بھی اگر ہم دیکھیں لوگوں کے عمل کے اعتبار سے بھی دیکھیں، ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، دوسرا بھی روزہ رکھ رہا ہے، اب جو روزے رکھنے کی کیفیت ہی دونوں کی مختلف ہے، 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نماز کس انداز سے پڑھ رہا ہے، دوسرا کس انداز سے پڑھ رہا ہے، تو یہ جس نے آسن انداز سے خشوع خضوع کے ساتھ کامل طریقے سے پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب اس عمل کے اندر اتنی تقویت ہے تو ایمان کے اندر بھی تقویت اتنی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان کے اعمال چونکہ باطن، یعنی ویسے تو تصدیق جو ہے وہ ایمان کی جو بنیادی شرط ہے وہ تو دل کا معاملہ ہے، جی ہاں بالکل، لیکن ظاہری اعتبار سے جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ اعمال ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اعمال کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ نیک اعمال اور کس قدر جو ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اپنے آپ پر ان عبادات کو بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ ذوق شوق محبت الہی میں وہ اعمال کس طریقے سے کر رہا ہے، شرائط و ضوابط کا خیال کرتے ہوئے، تو یہ چیزیں یقیناً انسان کے جو ہے وہ ایمان کو مضبوط کرنے والی۔ ماشاءاللہ۔
اچھا اس میں کفیل صاحب اور بھی جیسے ہم دیکھیں کہ چلے یہ ایک نماز ایک عمل ہے، اچھا اس کے علاوہ بھی جو تقدیر کے معاملات ہوتے ہیں، کبھی رزق کی کمی آ جانا، کبھی پریشانیاں آ جانا، یہ بھی لوگوں کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں. ایک آدمی وہ جو معذلہ شکوے شکایات اور پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور ایک وہ جو اس حالت میں بھی شاکر رہتا ہے، تو یہ بھی تو اس کا ایمان قوی ہے، توکل اللہ پر ہے کہ توکل ہے، رضا ہے اللہ پاک کی جانب سے ملنے والی، چاہے نعمت ہو چاہے جو ہے وہ بظاہر ہمارے لیے وہ چیز زحمت ہو، اس کے اوپر انسان کا جو ہے مولا کی رضا پہ راضی ہونا. واہ سبحان اللہ. یہ تصوف کے اندر ایک بڑا وصف جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور اولیاء اللہ کی ایک بہت بڑی قسم کے اندر گویا کہ اس کا اعلیٰ درجہ پایا جاتا ہے کہ وہ راضی برضا یار جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں تکلیف پہنچے اور اس میں رب راضی ہے تو ہمیں اس کے اندر زیادہ خوشی ہے بجائے اس کے کہ نعمت جو ہے وہ ہمیں ملے. تو یقیناً ایک ہے کہ اعمال صالحہ انسان کے کہ نماز زیادہ پڑھ رہا ہے یا تلاوت قرآن کریم کر رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے لیکن اس کے ساتھ اس کے پاس جو ہے وہ گویا کہ مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے. تو اوورآل دیکھا جائے گا، فقط کسی ایک چیز کے اوپر آپ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ بڑا کامل ایمان والا ہے. اسی لیے احادیث میں مختلف مقامات پر مختلف اس کی نشانیاں جو ہے وہ بیان کی گئی کہ دیگر ہو سکتا ہے عبادات کر رہا ہو لیکن حسن اخلاق اس کا ٹھیک نہ ہو. اچھا ایک طرف اپنی عبادات تو کر رہا ہے لیکن دوسری طرف حقوق العباد میں کوتاہیاں جو ہے وہ کر رہا ہے. تو اوورآل پورے جو دین کے احکامات ہیں ان تمام کے اندر چاہے وہ انسان کے دل کے ساتھ ہیں جو امراض باطنہ ہیں، یا وہ خصوصیات جو کہ ایک مومن میں ہونی چاہیے کہ وہ شاکر ہو، صابر ہو، اللہ پاک کی رضا پر جو ہے وہ راضی رہنے والا ہو اس اعتبار سے، یا حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے، ہر اعتبار سے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے والا ہو ان چیزوں کے اوپر، تو یقیناً ایسے شخص کا ایمان جو ہے وہ کامل ہوگا. پھر درجہ بدرجہ جو ہے وہ جس میں کچھ چیز کم ہے اس کے مقابلے میں تھوڑا کمزور ایمان ہو جائے گا جو ان تمام چیزوں کے اوپر عامل ہے، تو یہ فرق پڑے گا. ماشاءاللہ. جی مزید ہماری کمپنی جو ہے ہمارے مالک مکان کو 31,000 روپیہ دیتی ہے، جبکہ نارمل کرایہ جو ہے وہ تقریباً 18-20,000 چلتا ہے. تو کیا ہم اس 31,000 میں ہمارے لیے یہ جائز ہوگا کہ ہم اس میں بجلی گیس وغیرہ بھی اس میں شامل کر کے لے لیں، یا پھر اس کا کیا جائز طریقہ ہوگا کہ ہم وہ 31,000 میں کون کون سی سہولت لے لیں، یا کس طرح سے ہم اس سے بارگین کریں؟ جی کمپنی مالک مکان کو دیتی ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ کمپنی نے مالک مکان کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کیا، آپ نے وہ ایگریمنٹ شو کیا ہوگا کمپنی کو کہ ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ 31,000 کا مکان جو ہے وہ لیا ہے، حالانکہ وہ 18,000 کا جو ہے وہ مکان تھا. تو آپ نے شو کر دیا، کمپنی نے جو ہے وہ مالک مکان کا اکاؤنٹ نمبر لے لیا ہوگا، اس میں وہ پیسے ٹرانسفر کر رہی ہوگی. تو اولاً تو اگر وہ چیز آپ نے 31 کی لی ہی نہیں ہے، یا آپ نے لی ہے مارکیٹ کے اندر وہ 18 کی، یا آپ نے کہا چلو یار بھائی کا مکان ہے یا کسی دوست کا مکان ہے اسے فائدہ پہنچانے کی غرض سے جو ہے وہ یہ چیز ہم کر دیتے ہیں، تو ایسا کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو لہٰذا جو کرائے کی مد میں دے رہی ہے کمپنی اور ڈائریکٹ مالک مکان کو پیمنٹ کر رہی ہے، تو جو کرایہ طے ہوا ہے اور مارکیٹ میں بھی اس کا اتنا ہی کرایہ ہے وہی آپ جو ہے وہ کلیم کیجئے، وہی وہاں پر جمع کروائیے. کمپنی اگر آپ کو یوٹیلیٹی بلز جو ہے وہ اس کی سہولت نہیں دیتی تو آپ اس کو اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ نہیں کر سکتے جھوٹ بول کر. تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کمپنی کی جانب سے جب بھی کوئی چیز اسپیسیفک کسی نام کے اوپر آپ کو دی جائے گی تو اب تو وہ آپ پر اسی کی پابندی لازم ہے. ہاں اگر انہوں نے آپ کو مالک کر دیا کہ سر یہ رینٹ الاؤنس ہے، آپ جو دل چاہے کریں، یعنی 31,000 کی مد میں ہم رہائش رینٹ الاؤنس دے رہے ہیں آپ کو، آپ چاہے 18,000 کا مکان لے چاہے 50,000 کا لے، ہمیں اس سے غرض نہیں. تو ٹھیک ہے، اب آپ کی مرضی، آپ جتنا بھی جو ہے وہ لیں. ٹھیک ہے، لیکن بظاہر جب کمپنی مالک مکان کو دے رہی ہے تو یہ صورتحال نہیں ہے، کیونکہ اب وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کو دے رہی ہے، ان کو بیچ سے مائنس کر رہی ہے. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے مالک مکان، انہوں نے یہ جن کا بھی مسئلہ ہے، انہوں نے کمپنی کو یہ شو کیا کہ سر ایگریمنٹ ہمارا 31,000 کا ہوا ہے، تو وہاں 31,000 شو کروا دیا، اور اب چونکہ مالک مکان سے پیسے لینا تو اس کو یہ یوں ایڈجسٹ کروانا چاہ رہے ہیں کہ یار اصل میں تو 18,000 کا ہے نا، تو آپ بجلی گیس بھی ہمارا اپنے 13,000 روپے آپ کو مل رہے ہیں، ہاں تو اس میں آپ یہ ایڈجسٹ کر لیں. تو یہ درست جو ہے وہ نہیں ہے، یہ گویا کمپنی کو دھوکہ دینا ہے.
ٹھیک ہے، یعنی چاہے یہ مالک مکان سے لیں یا نہ لیں، جی اگر دھوکے والی صورت ہے تو پھر یہ دھوکا ہے. دھوکہ یعنی اگر مالک مکان بھی راضی نہیں ہوتا کہ بھئی میں بل نہیں دوں گا آپ کو یا کچھ بھی ہے. ایسا، جی تو ان کو یہ کمپنی کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے اس جی صورت میں. ٹھیک ہے، یہ کفیل صاحب بہت سے ایسے معاملات میں اب میڈیکل بلز ہیں کئی جگہوں پہ جہاں پہ کمپنیاں اپنے امپلائز کو علاج معالجے کے لیے، تو وہاں بھی بل وہ مانگے جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ بعض آپ نے دیکھے میڈیکل سٹور والے وہ 10% یا 12 ڈسکاؤنٹ رکھتے ہیں اپنا، ان کا ایک مشہور ہوتا ہے، بعض 15 تک کا بھی رکھتے ہیں. اب یہ وہاں گئے بل بنا 7,000 روپے کا، اب ڈسکاؤنٹ وہ کرنے کے بعد جو رقم آئی تو وہ 6,000 بن گئی یا 5,000 کچھ بن گئی. تو یہ ڈسکاؤنٹ تو لے لیں گے میڈیکل سے، لیکن اس بل میں شو نہیں ہے، اس بل میں وہ پورا ہے. جی یعنی ڈسکاؤنٹ اس سے الگ سے وصول کر لیا، اور یہ میڈیکل والے بھی اس طرح دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی دھوکہ ہی. ہاں یہ بھی دھوکہ ہی ہے. اور یہ فیک بل جو ہے وہ بنانا یا 2 بل بنانا یہ ہرگز جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اس میں کئی امپلائیز کا مائنڈ میں نے جو کچھ پڑھا وہ اس طرح کا ہے کہ بھئی کمپنی مجھے تنخواہ کم دے رہی ہے، میری مارکیٹ میں تنخواہ اتنی بنتی ہے، کمپنی مجھے کم دے رہی ہے، اب میں نے یہ پیسے وصول کرنے کمپنی سے کسی طرح ہی نکالو. کسی بھی طریقے سے. بھئی وہ بھی تو میرے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہی ہے نا، تو میں تو اپنا حق لے رہا ہوں. اس طرح کے بھی لوگوں کا ذہن ہوتا ہے. حالانکہ شرعی اعتبار سے یہ آپ کا یہاں پر حق بنتا بھی نہیں ہے اور یوں آپ کا لینا بھی جائز نہیں ہے. کمپنی نے اگرچہ آپ کو مارکیٹ سے ہٹ کے کم قیمت کے اوپر ہائر کیا ہے، لیکن جب آپ کی رضامندی سے آپ کو ان پیسوں کے اوپر ہائر کر لیا تو یہ ان معنوں کے اندر ظلم نہیں ہے کہ آپ سے غلط بیانی ہوئی ہے. ہاں وہ طے آپ سے 21,000 کرتے اور دیتے 18,000 تو یہ ایک الگ صورت حال ہوتی، لیکن وہ آپ سے کہہ ہی رہے ہیں کہ ہم آپ کو بھائی 18 ہی دیں گے. صحیح. ٹھیک ہے، بھلے کمپنی اپنے ہی دیگر ملازمین کو 21 دے رہی ہو، باہر 25 مل رہے ہوں، آپ وہاں جا کے کر لیں کام، لیکن ہم 18 آپ کو دیں گے. تو اب آپ کا اپنے تئیں یہ سمجھ لینا کہ نہیں میرے اوپر تو یہ ظلم ہو رہا ہے، اور اب میں اس کو کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ ریکور کروں گا، چاہے میڈیکل بل سے کروں، چاہے جو ہے نا وہ الاؤنسز سے کروں، چاہے ادھر سے کروں. اچھا اسی طریقے سے ایک اور ہوتا ہے کہ بھئی کمپنی ہمیں جو ہے وہ اوور ٹائم کے لیے روکتی ہے، اوور ٹائم نہیں دیتی. یہ کمپنی کا کرنا ظلم ہے، لیکن اس کے اگینسٹ آپ کا یہ کرنا کہ جناب میں جو ہے وہ ادھر ادھر سے پیسے جو ہے وہ کمپنی کے جو ہے وہ نکال لوں، یا آپ کے حق کے اندر جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ شیطان کی جانب سے ہیلے بہانے ہوتے ہیں جو ہمیں ان برے کاموں میں لگائے رکھنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے. تو ایسا کرنا ہرگز درست نہیں. اسی طرح کمپنی کی پالیسی ہے کہ جناب ہم یہ چیز دیں گے، یہ نہیں دیں گے آپ کو بل کے اندر بھی، کہ بھئی ہم مثال کے طور پہ او پی ڈی نہیں دیں گے، آئی پی ڈی دیں گے. صحیح. تو اب آئی پی ڈی کا بل ہی زیادہ بڑھوا دینا کہ یار کیوں نہیں دے رہی کمپنی او پی ڈی، دنیا کی تو ساری کمپنی او پی ڈیز دے رہی ہیں، تو یہ تو ظلم کر رہے ہیں. تو لہٰذا جو ہے نا اب یہ میں آئی پی ڈی کے ذریعے سے اپنا پورے سال کا جتنا خرچہ ہے وہ اس میں پورا کروا لوں. تو یہ ساری باتوں میں یاد رکھیں، کمپنی پر یہ ساری چیزیں جو بھی ان کے دینے نہ دینے کی بات ہے، جب وہ آپ سے کسی بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے اوپر بات کر لیتے ہیں اور وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن جائز ہے، ناجائز کی ہم بات نہیں کر رہے، جائز ہے، تو اب اس صورت کے اندر آپ اس کو ظلم نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک. اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دوسرے طریقوں سے کمپنی کا مال جو ہے وہ ہڑپ کرنا، یہ ہرگز جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور اسی طرح یہ صرف ایک مثال میں آپ کو ایک تو ان بلوں میں ہے، اور دوسری طرف آ جائیں کہ کمپنی نے اوور ٹائم کے لیے روکا، پیسے نہیں دیے، کمپنی نے کہا بھائی مفت میں یہ کام جو ہے وہ آپ کو کرنا ہے. چلیں ٹھیک ہے، کمپنی کا یہ کرنا غلط تھا. اب اگلے دن آپ آئے صبح لیٹ آدھا گھنٹہ اور آپ نے ٹائمنگ صحیح والی لکھ دی، وہی والے سارے، یعنی 8 بجے ڈیوٹی، آپ 8:30 آئے لیکن آپ 8 لکھ رہے ہیں، اور کمپنی کی طرف سے آپ کو اجازت بھی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو میرے کو شام میں یہ لے وہ رہے ہیں یہاں کر لیں، میں یہاں ایڈجسٹ جو ہے وہ کر رہا ہوں. تو ایک تو اس کے اندر جب آپ پکڑے جائیں گے تو کتنی بدنامی ہوگی کہ یار آپ چیٹ کر رہے ہیں. کوئی بھی جب دیکھے گا کیمرے لگے ہوئے کہ یار آپ آ رہے 8:30 ہیں اور آپ 8 لکھ رہے ہیں، تو اب اس وقت یہ ہیلے بہانے لوگ دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تھا اور ہمیں اس ٹائم روکا تھا تو اس کا دیا نہیں تھا. اس میں آپ کا اختیار ہے کہ آپ منع کر دیں کہ بھئی میں نہیں رک رہا، یا میں اسی صورت میں رکوں گا کہ آپ اوور ٹائم میرے ساتھ جو ہے وہ طے کریں. لیکن ان چیزوں کو اس طریقوں سے کور کرنا جو کہ کمپنی کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ ہمارے حق میں درست نہیں. تو لہٰذا اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ سامنے والا اگر کسی معاملے میں زیادتی کر بھی رہا ہے تو اس کے اگینسٹ میں بھی زیادتی کرنے والا نہ بن جاؤں.
اس کی زیادتی کا معاملہ اس کے سپرد ہے، وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، حقوق العباد کے اندر اس کا معاملہ ہوگا، لیکن آپ کم از کم کوئی ایسا کام نہ کریں جو کہ خلاف شرع۔ ٹھیک ہے، اور یہ کمپنی ہم نام لے رہے ہیں، ورنہ عام دکانوں پر بھی اس طرح کے معاملات، سیٹھوں کے ساتھ بھی اسی طرح سب جگہ کہ سیٹھ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو جی اور ملازم بھی آگے سے وہ اسی طرح کا جواب دیں۔ بہرحال سیٹھ ہیں یا ملازم ہیں، دونوں کے احکامات تو شریعت نے بیان کیے ہوئے ہیں، اور یہ ہرگز جائز تو نہیں ہے کہ ڈیوٹی ٹائم سے کفیل صاحب بعض اوقات بڑے ملازم بھی پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ سیٹھ صاحب تو آتے ہیں عام طور پہ 4 بجے آئے، 5 بجے آئے، ٹھیک ہے، میں مارکیٹ کی بات اگر کروں تو وہاں چونکہ آفس تو ہے نہیں ان کا، یا ان کی کوئی میٹنگ ہوگی تو وہ جائیں گے، لیکن شاپ پہ آنا ہے تو ان کو پتہ ہے سب ملازمین ہیں تو وہ اب آ رہے ہیں، اپنے ٹائم سے آ رہے ہیں، لیکن شام کو جب جانے کا وقت ہوتا ہے، اب ملازم بیچارہ جو صبح سے آیا ہوا ہے بالکل گھڑی دیکھ رہا ہے، گھر والوں کو بھی ٹائم دیا ہوا ہے کہ آج 6 بجے میں پہنچ جاؤں گا، 7 بجے آ جاؤں گا، لیکن یہاں بولنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، تو ایسے سیٹھ افراد ان کو بھی تو اس طرح کے معاملات میں اپنے ملازمین کو ریلیکس رکھنا چاہیے کہ نہیں، کیا خیال؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ سیٹھوں کی جانب سے بھی ظلم و زیادتی کم نہیں ہے کہ بغیر اوور ٹائم کے لوگوں کو روکنا، اصولی اعتبار سے تو آپ اوور ٹائم دے کر بھی زبردستی کسی کو نہیں روک سکتے، یعنی اس نے آپ کو جو ٹائم دیا، ٹائم اس کا آپ سے طے ہے، وہ 8 گھنٹے 6 گھنٹے وہ اتنے بجے کا، اب اس کے بعد تو آپ اچھا اوور ٹائم عموماً زیادہ اسی لیے ہوتا ہے کہ سامنے والی کی رضامندی گویا کہ شامل ہو جاتی ہے، کہ اس کو اپنا بینیفٹ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار سیم نہیں ہے، 1.5 مل رہا ہے یا جو ہے وہ 2 ڈبل مل رہا ہے، تو چلیں یار میں جو ہے وہ اوور ٹائم جو ہے وہ دے دیتا ہوں کہ مجھے اس میں فائدہ ہے۔ تو بنیادی طور پر اس کی رضامندی سے ہی آپ رک سکتے ہیں۔ اب کوئی شخص ہے، آپ اس کو اس وقت جو ہے نا وہ ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل جو ہے وہ اوور ٹائم آفر کریں، اس کی ماں جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر بیمار پڑی ہوئی، صحیح بات ہے، وہ تھوڑی ٹرپل آپ سے اوور ٹائم لے کر جو ہے وہ یہاں بیٹھا رہے گا آپ کے ساتھ، انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ اپنی ماں کو دیکھے گا، اس کی بیوی بیمار ہے، اس کے بچے بیمار ہیں، جو بھی ہیں، تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ٹائمنگز کو جو بھی چیزیں طے ہوں، چاہے وہ تنخواہ ہو، ٹائمنگ ہو، ان کو باقاعدہ فالو جو ہے وہ کریں، دونوں طرف کے افراد، سیٹھ بھی ملازمین بھی، کیونکہ شریعت مطہرہ اور اسلام وہ پیارا دین ہے جس میں سب کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ تو سیٹھ کے جس طرح حقوق ہیں اسی طرح ملازمین کے بھی حقوق ہیں۔ اچھا سیٹھ کے بہت سارے حقوق تو وہ ہیں کہ سیٹھ در حقیقت چاہے تو مالی اعتبار سے وسعت ہونے کی وجہ سے وہ معاف کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے، جو پرائیویٹ سیٹھ ہے، لیکن بیچارہ جو غریب ملازم ہوتا ہے وہ مالی اعتبار سے کئی امور کے اندر بیچارہ جو ہے نا وہ معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، یعنی سیٹ کو زیادہ سے زیادہ نفع میں نقصان ہوگا، لیکن اس بیچارے کو تو اپنی اصل رقم کے اندر نقصان ہو رہا ہوتا ہے نا کئی جگہوں کے اوپر، تو لہٰذا اس اعتبار سے سیٹھوں کو چاہیے کہ ان پہ اچھا پھر مظلوم وہ بھی ہے، لیکن یہ جو مظلوم ہے یعنی بعض صورتوں میں سیٹ پر بھی ظلم ہو سکتا ہے بالکل، لیکن وہ مجبور والا مظلوم نہیں ہوتا عمومی طور پہ اگر ہم دیکھیں نا کہ یار اس کو بڑی آزمائش ہو گئی، تکلیف ہو گئی، لیکن بسا اوقات یہاں پر جو ملازمین ہوتے ہیں 15 16 18 20 ہزار تنخواہ والے، وہ بیچارے واقعی مظلوم بھی ہوتے ہیں، مجبور بھی ہوتے ہیں، لاچار بھی ہوتے ہیں۔ تو اب اچھا پھر چھوٹا جب طبقہ ہوتا ہے تو بہت جلد جو ہے نا وہ تکالیف اور ان کی پوزیشن کے اندر بددعائیں نکل جاتی ہیں، تو یہ سیٹھوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ تو ماشاءاللہ بڑے ذہن کے مالک ہیں، آپ کے ساتھ اگر ملازم نے کیا بھی تو آپ کہیں گے چھوڑو یار چلو معاف کیا، صحیح بات، لیکن اس کے ساتھ جو ہوا اگر اس کے منہ سے جو ہے وہ واقعی آپ کا ظلم تھا اور اس کے خلاف بددعا نکل گئی تو یہ سوچیں کہ آپ پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے، دونوں طرف کے خیال رکھنا، تو لہٰذا اس بات کا خیال کرو، اور اس کے لیے بڑا پیارا امیر اہل سنت کا رسالہ ہے حلال کمانے کے مدنی پھول، اس کے اندر دونوں کے حقوق جو ہے وہ بیان سیٹ کے بھی اور کیے گئے ملازم کے، تو اس کو پڑھیں اور ہر ایک دوسرے پر اس کو نافذ نہ کرے، اپنے اوپر نافذ کرے۔ ہمارے معاشرے کا ایک یہ بھی المیہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا دوسرے کے خلاف چارج شیٹ تیار کرتا ہے، یہ آپ کی چار باتیں ہیں، آپ عمل چار کریں مسئلہ، پہلے آپ اپنے پہ عمل کر لیں، وہ سب اپنے پر خود ہی عمل، تو ہر فرد معاشرے میں اپنی اصلاح کے لیے خود ہی کوشش کر لے تو معاشرہ جو ہے وہ خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ جی پڑھتے ہیں مزید سوال۔ میرا نام معین خان ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہر شخص کو قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا، تو دنیا میں باپ کا نام کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ چلیں یہ آپ نے ابھی کافی والد کے نام کے حوالے سے کہا ہے، جی، تو بتائیں۔ نسب چونکہ والد سے جو ہے وہ چلتا ہے تو اس لیے دنیا میں
والد سے ہی جو ہے وہ پکارا جاتا ہے اور والد کے نام سے ہی جو ہے وہ لکھا بھی جاتا ہے۔ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو کا نسب ہے سادات کرام کا، وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا یعنی امام حسن اور امام حسین کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہے وہ چلا، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ دنیا میں ہر ایک کا نسب جو ہے وہ والد سے ہی ہے، البتہ بعض مخصوص ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، تو ان کا کوئی نسب ہی نہیں پیچھے، کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنی والدہ سیدہ مریم کی طرف جو ہے وہ منسوب ہیں کہ اللہ نے آپ کو بن باپ کے جو ہے وہ پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے نسب تو ہیں، یعنی آگے تو آپ کی اولاد ہے، یعنی پیچھے آپ کے جو ہے اوپر نہیں، مطلب اوپر جو ہے وہ والد نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ معاملہ ہے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ دنیاوی احکام جدا ہوتے ہیں، اخروی چیزیں جو ہے وہ جدا ہوتی ہیں۔ تو جیسے وہ جو نام ماں کے ساتھ پکارنے کی ایک وجوہات بیان کی گئی، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جو بن باپ کے ہیں ان کی وہاں پر جو ہے وہ پردہ دری جو ہے وہ رہے، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ حکمت بیان کی گئی۔ تو دونوں کی چیزوں کے اندر فرق ہونے کی صورت میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ دوسری روایات بھی تو ہیں قیامت کے دن والد کے حوالے والد کے نام کے حوالے سے بھی روایات ہیں، بعض روایات یہ ہیں کہ والد کے نام سے جو ہے وہ پکارا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور والدہ والی خاص طویل آپ نے بیان کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی چونکہ ان کی ماں سے ہی پکارا جائے گا، اور والد کے ناموں سے بھی پکارا جائے گا، اور صحیح روایات اور صحیح اقوال کے مطابق اس کی زیادہ ترجیح بیان کی گئی ہے کہ والد کے ناموں سے، اس لیے فرمایا اپنے نام اچھے رکھو، اپنے بچوں کے بھی نام اچھے رکھو، لڑکوں کے نام بھی اچھے رکھو، کہ وہ ان کے ناموں سے قیامت کے دن وہ پکارے جائیں گے۔ مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کفریہ جملہ بکے تو کیا ہم اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کفریہ جملہ بکا ہے؟ تو کیا اگر کوئی نادانستہ ایسی کوئی بات کرے، یعنی بے خبری میں اس کو لا علمی ہو، اس بارے میں علم نہ ہو، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا اس کے لیے، اور سامنے والے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جی، اگر واقعی وہ ایسا واضح کفر ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ جو ہے وہ نہیں ہے، علماء سے سنا ہوا ہے کہ بھئی یہ جملہ واضح طور پر جو ہے وہ کلمہ کفر ہے، تو اس صورت کے اندر تو اسے جو ہے وہ بتایا جا سکتا ہے، اور اس شخص کے علم میں ہو کہ یہ کفریہ کلمہ ہے یا نہ ہو، دونوں ہی صورتوں میں جب اس نے وہ جملہ بخوشی بولا ہے تو کفریہ جملہ ہے، تو اس سے توبہ تجدید ایمان اسے کرنا ہی ہوگا، اور احتیاطاً تجدید نکاح بھی جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ اور اگر ایسا واضح کفریہ کلمہ نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کے اندر جو ہے وہ ایسی غلط بات کی گئی ہے، سخت تو پھر اپنے طور پر جو ہے وہ اس کے اوپر حکم کفر نہ لگائیے۔ ٹھیک، ہاں، اس کو یہ کہہ دیں کہ یار یہ جملہ بظاہر لگتا ہے کہ غلط ہے، آپ اس سے توبہ کر لیں، مزید علماء سے رجوع کر لیں کہ اس جملے کا کیا حکم ہے، تو اس طرف جانا چاہیے۔ ہاں، واضح جملہ کو کلمہ کفر ہے تو اس کے احکام جیسا میں نے بیان کیا کہ اس کے اوپر بالکل اسے جو ہے وہ آپ سمجھا دیں، اور اس میں بھی بحث نہ کریں، آپ سمجھا دیں۔ اگر وہ اس چیز کو مان لے تو فبیہا، نہ مانے تو اس کو یہی مشورہ دیں کہ آپ علماء اور مفتیان کرام سے رجوع کر کے اس کا حکم معلوم کر لیجیے، مجھے ایسا لگا تو اس لیے میں نے آپ کو عرض کر دی۔ ٹھیک ہے، اور امیر علیہ سنت میں ایک رسالہ بھی ہے 28 وہ کفریہ کلمات اشعار بھی ہے، گانوں کے اشعار کے اوپر بھی ہے، اور بڑی جامع کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب بھی ہے، تو یوں بھی جو ہے وہ آپ اس میں سے بھی چیزیں دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور خود اپنے طور پہ یہ بجا فرمایا کہ نہ بحث کریں اور نہ اس کے اوپر زیادہ سختی، اپنے دل میں بیزاری ہونی چاہیے، بالکل جب کبھی ایسا کلمہ سنا تو اپنے دل میں بیزاری ہو، اور عدالت علیہ سنوں سے معلومات کر لی جائے۔ مزید سوال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ جب کوئی جانور کسی کو دیا جاتا ہے، یعنی حصے پر، یعنی جانور دے دیا کسی نے، آپ نے اس کی پورا سال خدمت کرنی ہے، اور اس کے بعد جو یعنی بچہ پیدا ہوگا وہ ایک جو اس وقت جانور کو پال رہا ہے اس کا ہوگا، دوسرا جب آئے گا جس نے دیا تھا جانور اس کا ہوگا، اس طرح کر کے شرط رکھ کر جانور دیا جاتا ہے۔ ایک شرط یہ ہوتی ہے، دوسری شرط یہ رکھ کر دیا جاتا ہے کہ اسی وقت طے کر لیتے ہیں کہ آدھے پیسے اتنے یعنی 50,000 کا جانور ہے، 25,000 آپ کے، 25,000 میرے۔ اب وہ جو لینے والا ہے وہ 25,000 دیتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ جب یعنی ہمارا معاہدہ ختم ہوگا نا اس وقت دے دیے جائیں گے۔ اس طرح یہ دو شرطیں، ان شرطوں کے اندر شرعی
رہنمائی کیا ہے, کیا اس طریقے سے جانور دے سکتے ہیں کسی کو پالنے کے لیے؟ رہنمائی فرما دیں, جزاکم اللہ خیر. بڑا اہم موضوع ہے اور پورا ہی تقریباً انہوں نے کافی صورتیں اس کی سیکھا سمجھا بھی ہوا ہے لگتا ہے, اور اس کے مطابق چلے ہم اس کو ون بائی ون لے کے چلتے ہیں. اب یہ جو پہلی صورت انہوں نے ایک میں کہ جانور لیا 50,000 روپے کا, جی. اب اس کو کہا کہ بھئی یہ 25,000 آپ کے اور 25 میرے ہیں, اور 25 اس سے لیے نہیں, اس طور پر اس کو دے دیا کہ جانور میں دونوں شریک ہیں, تو اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ درست صورت کیا ہے؟ خریدنے سے پہلے ہی یہ طے کر لیا کہ یہ آدھا میں آپ کی طرف سے جو ہے وہ خریدتا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کی قیمت ابھی میں دے دیتا ہوں, لیکن یہ جو ہے وہ آپ مجھے یہ پیسے اگلے سال دیں گے. صحیح. تو اس صورت کے اندر یہ جائز ہے اور یہ دونوں اس کے اندر پارٹنر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب جب یہ بیچیں گے یا اس سے جو بھی بچے پیدا ہوں گے, دونوں ہی صورتوں میں دونوں 50-50% کے مالک ہوں گے. اچھا, یہ انہوں نے کہا کہ بچہ پیدا ہوگا تو پہلا اس کا اور دوسرا اس کا, یوں نہیں ہوگا, بلکہ پہلا بچہ ہی جب ہوگا تو وہی بھی 50% جو ہے وہ اس کے دونوں مالک ہوں گے. البتہ اس میں یہ کہ جب بکے گا اس وقت جو ہے وہ اس کی قیمت میں دوں گا, یہ درست نہیں ہے. کیا پتہ نہ بکے وہ, تو نہیں بکے گا تو کیا پیسے نہیں دے گا, وہ جانور ہی مر گیا, جانور ہی مر گیا. یا جناب 2 سال تک نہیں بکا تو کیا 2 سال تک پیسے نہیں دے گا. تو یوں نہیں کہ وقت طے کرنا پڑے گا کہ بھئی اس کی جو دین ہے اس کی ادائیگی مجھ پر کب لازم ہے. میں آپ کو یہ 6 مہینے اگلے عید الاضحیٰ پہ دے دوں گا, یا 6 مہینے دے دوں گا, یا 4 سال بعد عید الاضحیٰ پہ دوں گا, چاہے کوئی بھی قیمت طے کرے. اتنا لانگ ٹائم بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ طے ہونا ضروری. صحیح. مجہول نہ ہو کہ یہ کام ہوگا تو, جیسے بھئی بارش آئے گی تو دوں گا, پتہ نہیں بھئی بارش کب آئے گی, پتہ لگ کل آ جائے, یا جو ہے وہ سال تک نہ آئے. یا وہی کہ یہ جانور بکے گا تو جانور نہ بکا تو, اور اس کے اندر یہ بات اس پر واضح ہو کہ بھئی یہ دیکھیں یہ اس جانور کے یہ جو پیسے ہیں نا یہ آپ کے اوپر ادھار ہیں, اس کا اس جانور سے تعلق نہیں ہے. صحیح. یہ جانور لاس میں بکے یا جو ہے وہ یہ مر جائے, کچھ بھی ہو جائے, یہ آپ کو مجھ پر دینا لازم ہی ہے, یہ پیسے دینے. ہاں, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. یہ بات واضح کرنا ضروری ہے, تو ہی پھر یہ پیچھے والا کانسیپٹ خرید و فروخت کا اور اس کے پارٹنر بننے والا واضح ہوگا. اور تو اگر اس طریقے کار کے مطابق کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ جائز ہے. اب اس صورت کے اندر وہ جو اس کو پال پوس رہا ہے, اس کی خدمت کر رہا ہے, وہ اس کی طرف سے جو ہے فی سبیل اللہ ہے, مفت ہے, اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں. اور اگر وہ اس کی کوئی اجرت طے کرنا چاہتا ہے تو وہ اجرت بھی طے کر سکتا ہے, اس کا بھی اختیار, اس کا بھی جو ہے وہ اسے اختیار موجود ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور بچے آپ نے کہا کہ ہر بچہ ہی دونوں میں, جی ہر بچہ ہی جو ہے وہ دونوں کے اندر مشترک. اچھا, یہ تو ہم نے جواز والی بات کی ہے. اب رہی وہ جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ بھئی جانور لیا, بیچیں گے, اور ایک بچہ ہم رکھیں گے, ایک آپ رکھ لینا, اور پھر آگے جا کر آدھا کریں گے, یہ کیا صورت ہے؟ یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یہ گویا بٹائی کے اوپر جانور دینا جسے جو ہے وہ کہتے ہیں, یہ شرکت فاسد ہے, کیونکہ شرکت جو ہے وہ مال کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ ایک طرف سے تو مال ہے, دوسری طرف سے مال نہیں ہے بلکہ فقط سروس ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا, اس کو پالے گا. تو سروس اور مال یہ دونوں کی شرکت آپس میں نہیں ہو سکتی, یا تو دونوں طرف سروس ہو یا دونوں طرف مال ہو. تو لہٰذا اس صورت میں یہ شرکت جائز نہیں ہے. اور اس صورت کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اولاً تو توبہ بھی لازم ہے اور اس چیز کو ختم کرنا بھی لازم ہے. اور اس میں جو کچھ بھی آگے جا کر نفع ہوگا, چاہے وہ جانور بیچ کر ہو یا جانور کے بچوں سے نفع ہو, وہ سارا مالک کا ہی ہوگا. اور جس نے پالا ہے اس کو پالنے کی اجرت دی جائے گی, کہ مارکیٹ میں اگر کوئی ایسا جانور جو ہے وہ پالتا جس طرح اس نے دیکھ بھال کی تو اس کو کتنی ماہوار یا سالانہ کتنی اجرت دی جاتی ہے, تو وہ فقط اپنی اس اجرت کا مستحق ہوگا. باقی جانور کا نفع نقصان ساری چیزیں یا اس سے حاصل ہونے والے بچے سب چیزوں کا مالک اصل آنر ہی رہے گا جس نے پیسوں سے وہ جانور خریدا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اچھے طریقے, بعض لوگ قربانی کے جانور دیتے ہیں اور وہ مہینہ فکس کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس کے اوپر آپ کی اتنی اجرت ہے, یہ تو آپ اس کو ہم کرتے ہیں, تو اس میں کم جائے گا؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو دے دیا کہ بھئی آپ اس کو پالیں اور اس کا خیال رکھیں, اور میں فی مہینہ آپ کو اس کی اتنی اجرت جو ہے وہ دوں گا.
جو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج اور اس میں چارہ یہ وہ اس کے اس کو واضح کر لیا جائے کہ جس جگہ پر چارہ خرید کر دینا پڑے تو وہاں پر چارے کے پیسے مالک ہی دے گا، اور جہاں خرید کر نہیں دینا ویسے ہی جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں میں چرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے، تو بہرحال وہاں پر جو ہے وہ اس کام اس کی اجرت جو ہے وہ اس کے پیسے نہیں بنیں گے، وہ تو مفت میں چیز جو ہے وہ کھا رہا ہے. ہاں اس کو چرانے کے لیے لے کر جانا، سارے کام کرنا، وہ پھر اس شخص کے ذمہ لازم ہے جو اس کی اجرت لے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے آج کل یہ صورتیں بہت کم ہو گئی ہیں، یہ گاؤں دیہات میں بھی اس طرح، ہاں البتہ بہت اندر کہیں ہو تو پھر ایک الگ ہو سکتے ہیں، تھر پارکر ہیں یا کہیں اور. یہ گڈاپ میں ایک دفعہ ہم گئے زکوٰۃ کورس کے حوالے سے، میں نے سمجھا کہ گڈاپ کے پاس ہی جانا تھا، لیکن وہ گئے بہت دور، تقریباً ہم اندر 135 کلومیٹر اندر گئے. میں حیران ہو گیا کہ یعنی دوسری طرف سے ہم نکلے تو وہ پھر پتہ نہیں بلوچستان کے کیا ایریا آ گیا، تو 135 کلومیٹر اندر جانا. جی تو وہاں میں نے یہ چیزیں دیکھی کہ جو یہ چرائی پہ چھوٹے ہوئے، یا وہ جو ہم مسائل بیان کرتے ہیں کہ سارا سال یا اکثر چر کر جو ہے وہ جانور چر کر جو ہے، تو وہ ایسا ہی ہے. یعنی وہاں پہ اس طرح کا ماحول، تو کیونکہ وہاں پہ عام طور پہ آبادی نہیں ہے اتنی، اس طور پر معاملات نہیں ہے. جنہوں نے خاص اپنی چراگاہیں یا فصلیں ہیں تو اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، سولر سسٹم یا دیگر لگا کر انہوں نے پانی اور کنویں کا یہ اہتمام جو ہے وہ ٹیوبل کا کیا ہوا ہے، اور سولر سسٹم سے بجلی تو ہے نہیں ہے، تو سولر سسٹم سے اصل میں وہی جو جگہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا جہاں فصلیں لگتی ہیں وہ الگ ہیں. جیسے میں بھاولپور جانا ہوا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ یہاں چولستان کی طرف جو ہے وہ جانوروں کو ہکا دیتے ہیں ایک مخصوص موسم کے اندر. ہاں بجاؤ بھائی. اب اس میں انہوں نے کوئی نشان وغیرہ لگایا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی یعنی اور سب نے اپنے جانور بھگا دیے. اچھا یہ ہمارا طرف اب وہ نشان لگے ہوئے، تو اب وہ جو ہے نا مہینہ 2 مہینے بعد جو ہے وہ پورے ریوڑ کے ریوڑ واپس آتے ہیں، تو ہر ایک اپنی اپنی چھانٹی جو ہے وہ کر لیتا ہے. کیا بات. اب وہ بارش ہوگا، موسم ہوگا یقیناً جس میں وہ اس طرف کرتے ہوں گے، تو وہ جانور وہاں پہ چر پھر کر جو ہے وہ انہوں نے گزارا کر لیا. ٹھیک ہے. لیکن کیٹل فارم میں یہ سسٹم نہیں ہے، بہت بڑے ان کو بڑی جتن کرنی پڑتی ہے. اچھا میں ضمناً اس کا یہ بھی میرے پاس ایک مسئلہ آیا کہ بھئی ہم نے تو اتنے پیسے طے کر لیے کہ پر جانور یہ ہے، ان کا چارہ یہ ہے. اب جو پالنے والے ہیں اس میں نا، اب جتنی چیزیں مالک نے کہی ہیں کہ بھئی آپ نے اس کو یہ خاص چیزیں بھی کھلانی ہے، یہ بھی کھلانی، اس کے کھلانے میں بھی وہ مسئلہ کرتے ہیں، اور وہ پیسے جیسے میڈیکل کے لیے ہم نے اتنی بات کی ہے، تو یہاں یہ والے ملازمین اس طرح کے معاملات کر لیتے ہیں کہ وہ مال خرید کر بھی دے دیا اس نے چارے کا، یا ویکسین دے دی دیگر چیز، اب وہ انہوں نے چھپڑ میں اٹھا کے کہیں اور بھیج دی، اور ان کے جانور کو نہیں جو ہے وہ کھلائی یا نہیں. چارہ تو ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن جو چوکر ہے کہ الگ سے اس طرح کی جو چیزیں بھی، جانور کا بھی تو دل ہے، یا اس کو اچھا کرنے کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ اچھی غذا چاہیے. ہاں تو یہ واقعی ایسا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایسا جو لوگ بھی اس طریقے سے کاموں کے اندر کوتاہی جو ہے وہ کرتے ہیں تو وہ بہرحال جو ہے وہ گناہ گار بھی جو ہے وہ ہیں، اور حقوق العباد کے اندر بھی جو ہے وہ گرفتار ہیں. اور اسی وجہ سے کئی جگہوں کے اوپر کمیشن اسی بنیاد پر وجود میں آئے کہ جب لوگوں کی اس طرح کی خیانتیں سامنے آئیں تو اب ان کے انٹرسٹ کے اوپر چیز کو رکھ دیا گیا کہ جتنا ہمیں فائدہ ملے گا آپ کو اتنا ہی کمیشن، اتنا تمہیں ہوگا. تو اب وہ اپنی لالچ کے چکر کے اندر جو ہے نا مالک کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں، مالک کو بھی فائدہ جو ہے وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اب واقعی بات تو یہی ہے، لیکن وہی کہ اس کے لیے جو طریقے مارکیٹ میں رائج ہوئے وہ ناجائز ہوئے. اس کے جائز طریقے بھی ہو سکتے ہیں، مگر وہ 1 to 1 ڈسکس کر کے جو ہے وہ اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے. کچھ میسیج بھی شامل کرتے ہیں. میسیج ہے کہتے ہیں قاری صاحب ہمارے جو ہے وہ ایک بلی کا بچہ تھا وہ مر گیا، تو اس پہ میرا کوئی قصور ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے گا، کیا کرنا چاہیے؟ اگر انہوں نے ان کے وہ بندھا ہوا تھا اور کھانا پینا ان کے ذمے تھا اور انہوں نے نہیں دیا اور اس وجہ سے مر گیا تو یقیناً ان کا قصور ہوگا. اس صورت میں توبہ لازم ہوگی سچی. اور اگر ایسا نہیں ہے، کھلا تھا، وہ کہیں بھی آ جا سکتا تھا، یا ان کے ذمے کھانا نہیں تھا. ایک ہوتا ہے گھروں کے اندر بلیاں آتی ہیں تو جس گھر سے ملتا ہے وہاں سے کھا لیتی ہیں، ورنہ دوسرے گھروں میں چلی جاتی ہیں، اس طرح کی کوئی کیفیت ہے. تو اس صورت میں اگر وہ مر گیا تو اس میں حرج نہیں ہے. یہ اپنا بھی تھا لیکن وہ بھوک کی وجہ سے نہیں مرا، کسی اور وجہ سے مر گیا، تو اس صورت میں بھی کوئی گناہ نہیں. یعنی بلی وغیرہ اگر پالی ہوئی ہے اور اس کو قید رکھا ہوا ہے جی، تو پھر ان کو اب اس کے چاہے بلی ہے یا کوئی بھی جانور ہے، ٹھیک ہے، پرندے ہیں اور کوئی بھی جانور ہے، تو جب اسے پالا ہے تو اس کے دانے پانی کا اچھی طرح خیال رکھنا یہ ضروری ہے. کہ حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا کہ گویا کہ دن میں 100 مرتبہ اسے دانا پانی دکھائے. تو لہٰذا اس بات کا خیال بے حد رکھنا ضروری ہے. کئی دفعہ لوگ اپنے شوق میں جانور لے آتے ہیں
اور ان کے کھانے پینے کا کام بچوں کے سپرد کر دیتے ہیں. بالکل ایسے. اور بچے جو ہے وہ شروع میں 4 دن تو انہیں دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد بچوں کو اپنی مصروفیات ہوتی ہیں یا ان کا انٹرسٹ نہیں باقی رہتا, تو اب وہ جانور بلک رہا ہوتا ہے, کبھی وہ پانی کے لیے آوازیں مار رہا ہے تو کبھی اور کسی چیز کے لیے. تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ جانور پالیں تو بے زبان ہے, وہ کس سے شکوہ کرے گا سوائے اللہ پاک کے. صحیح بات. تو لہٰذا اس کے اوپر ظلم نہ ہونا دیا جائے, اس کے کھانے پانی کا بھی اچھی طرح خیال رکھیں اور ہر طرح کی اس کو تکلیف اور آفات سے بچا کر رکھیں. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ شوق میں لے کے تو آتے ہیں, لیکن یہ سارا شوق پتہ کب شروع ہوتا ہے؟ مغرب سے لے کر رات 12 بجے تک رہیں گے. جی. جانور کو جتنا کھانا کھا لو, صبح ہم نے تمہارے قریب نہیں آنا. اب صبح یہ جاب پہ چلے گئے, بچے کہیں اور یا خود سوئے ہوئے. جانور دن کا ٹائم, یعنی جو جانور کے سونے کا ٹائم تھا وہ ہم نے اس کو جگائے رکھا 12-1 بجے تک, تو اس کو ویسے ہی جگائے رکھا. اب وہ جانور دن میں عام طور پہ سوتے نہیں, روشنی میں بہت کم ہوتا ہے, لیکن اس میں پھر نہ کھانے کا خیال نہ اس کو کوئی پینے کا, اور پھر وہی 4 بجے تک اس طرح رکھنا. تو ان چیزوں کا ویسے بھی ہمیں عید قربا ہوں یا عام مواقع جب ہم نے بے زبان یہ جانوروں کو اپنی کسٹڈی میں لیا ہے, خریدا ہے اور یہ شوق بھی ہے, تو پھر یہ شوق بھی ضرور پورا کریں, لیکن اس کے شرعی تقاضے بھی, ان کا بھی خیال رکھنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے. ناظرین کرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا, اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکت دے. جو ہم احکام شرع سیکھتے ہیں, مولا کائنات ہم سب کو اس پر درست طریقے سے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم